جس دور پہ تھی نازاں دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ تھی نازاں دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ جس دور پہ تھی نازاں دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ تھی نازاں دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔
منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، وڈیائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش، رنج بخش، غوث اعظم اور دستگیر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ہو آقا دو جہاں، سید الانبیاء، امام الانبیاء، شافع روز جزا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کا خطبہ جمعہ سماعت کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی تشریف آوری اور اس مقام پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو موضوع اور جس موضوع کا انتخاب میں نے آج کے جمعے کے لیے کیا ہے، وہ میرا آج کا موضوع ہے فکر آخرت۔ اس موضوع پر قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین خطبہ جمعہ آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ ابتدا اندر دعا کرتا ہوں اللہ سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت کو پیدا فرمائے۔ دنیا کی فکر نہیں بلکہ اللہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں بیدار فرما دے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ہر انسان کی یہ فطری خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے لیل و نہار، وہ دنیاوی زندگی کی صبح اور شام میں بڑے اچھے انداز کے ساتھ اور بڑے پروقار انداز کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے، اور انسان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بڑھاپا بڑے ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزر جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انسان صبح سے شام اور شام سے رات تک مسلسل جد و جہد اور کوشش کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آسائشیں، زیادہ سے زیادہ سہولیات کو حاصل کر سکے۔ یہ بھی انسان کا فطری تقاضا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے مالی طور پہ وہ پرسکون ہونی چاہیے۔
مال و دولت کی فراوانی ہونی چاہیے۔ مال و دولت کے حصول کے لیے اسلام نے جو جائز ذرائع بتلائے ہیں، کبھی اسلام نے اس سے منع نہیں کیا کہ انسان بدحالی کی زندگی گزارے، بلکہ اسلام کا جو ماٹو ہے، جو مشن ہے، وہ یہ ہے کہ انسان زندگی بڑے اطمینان کے ساتھ گزارے۔ مالی طور پہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر شرمندگی کا احساس نہ ہونے پائے۔ اتنی رقم اور دولت اس کے پاس ہو جو اس نے جائز ذرائع سے کمائی ہے، وہ اپنے آپ پر، اپنے بال بچوں پر اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر سکے، اتنی دولت انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ البتہ دنیاوی مال و متاع جمع کرنے کی دھن میں اگر انسان صبح سے لے کے شام تک لگا رہے اور دل میں خیال یہی ہو کہ یار میں نے دنیا کو کمانا ہے، میں نے مال و دولت کو حاصل کرنا ہے، وہ ذرائع جائز ہے، ناجائز ہیں، حلال کی روزی ہے یا حرام کا لقمہ ہے، بس وہ دولت کو جمع کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ اور اسلام نے اس چیز سے انسان کو منع کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اتنا مگن ہو جائے، اتنا مگن ہو جائے کہ وہ آخرت کی زندگی کو بھلا بیٹھے۔ دنیا سے وہ اتنی محبت کرنے والا بن جائے اور آخرت سے اس کا جو خوف ہے وہ نکال دیا جائے یا وہ نکل جائے۔ تو اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ دنیا کی بات کی ہے وہیں پہ آخرت کی بات کی ہے۔ پہلے دنیا کا تذکرہ پھر آخرت کا تذکرہ۔ قرآن کیا کہتا ہے سماعت فرمائیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرآن سورۃ البقرہ، اللہ اعلان فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما، یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ آخرت کو نہ بھلانے پائے، اور یہی انسان کی کامیابی ہے۔ جہاں ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کون سی ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ قبر کی زندگی ہے، جہاں پہ انسان نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے، جو 60 سالہ زندگی ہے، جو 20 سالہ 50 سالہ جو زندگی ہے، یہ تیری میری زندگی عارضی ہے، اور اس عارضی زندگی کے لیے میں اور آپ صبح و شام تک دوہ کرتے ہیں۔ ہم صبح سے لے کے شام تک اپنی جناب دولت کو جمع کرنے میں مگن رہتے ہیں، دنیا کے حصول کے لیے صبح و شام ایک کرتے ہیں، اور آخرت کو دل سے نکال دیتے ہیں، قبر کی فکر کو نکال دیتے ہیں، آخرت کی سختیوں کو ہم اپنے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اور جہاں ہم نے عارضی طور پہ رہنا ہے اس کی پلاننگ ہے، جہاں آخرت میں رہنا ہے، جو زمین کے اوپر والی زندگی ہے اس کے لیے میں اور آپ پلاننگ کرتے ہیں، اور جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، مٹی کے نیچے رہنا ہے، وہاں میری اور آپ کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی لاہ عمل نہیں ہے، کوئی جناب سوچ و بچار نہیں ہے، کوئی فہم ہم اس کی طرف لے کر نہیں جاتے ہیں۔ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا کا حصول ہمارے لیے کامیابی ہے، آخرت میں دیکھی جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل قرار دیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ آپ کے لیے دارالعمل ہے، یہاں پہ آپ نے اعمال کرنے ہیں، نیکیاں آپ نے یہاں پہ جمع کرنی ہے، حسنات آپ نے یہاں پہ جمع کرنے ہیں، آپ نے یہاں پہ نمازوں کو جمع کرنا ہے، صدقات و خیرات کو اکٹھا کرنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنے نام اعمال میں لکھوانا ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی ہے وہ جمعہ کی ادائیگی کو آپ نے اول وقت میں فرشتوں کے رجسٹروں میں آپ نے وہ لکھوانی ہے، نیکیاں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، اعمال یہاں پہ کرنے ہیں، اور دارالحساب کون سا ہے؟ قبر تیری میرے لیے دارالحساب بن جائے گی۔ آخرت کا دن ہوگا، محشر کا میدان لگا ہوگا، اللہ نے اپنے تخت پہ بیٹھے ہوں گے، اور وہاں پہ ہمارے لیے حساب و کتاب کے جتنے رجسٹر ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، ہمارے نام اعمال کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، نیکیاں بھی آئیں گی، گناہ بھی آئیں گے، نمازیں بھی آئیں گی، صدقات و خیرات بھی آئیں گے، بے نمازی کی زندگی بھی آئے گی، نمازی کی زندگی بھی آئے گی، صدقات و خیرات ادا کرنے والے کی بھی زندگی آئے گی، صدقات و خیرات ادا نہ کرنے والوں کی زندگیاں بھی آئیں گی، وہاں پہ رجسٹر آئیں گے، حساب و کتاب کھولے جائیں گے، دکھائے جائیں گے، فرشتے دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھو دنیا میں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں اب اس کے بدلے میں ہم آپ کو جنت عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ دنیا میں نیکیاں کٹھیاں نہ کرتے رہے، شراب میں مگن رہے، وہ زناہ کاریوں میں مبتلا رہے، وہ سود کی سودی کاروبار میں مبتلا رہے، سرکاری افسران رشوت کے جھانسے میں لگے رہے، وہ راشی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کے مصادق وہ بنتے رہے۔ اللہ کہیں گے آج یہاں پہ اعمال کو تولا جائے گا، آج یہاں پہ حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اتھے ہونے نے عملاں دے نکھیڑے، کسے نے تیری ذات نہیں پوچھنی۔ پھر وہاں پہ تو ذات کا چودھری ہے، آفیسر ہے، تو صدر ہے، وزیر اعظم ہے، مشیر ہے، تو حکمران ہے، جو بھی ہوگا وہاں پہ تیری ذات نہیں پوچھی جائے گی، وہاں پہ تیرے اعمال کو پوچھا جائے گا، تیری عملی زندگی کو پوچھا جائے گا، تیری نیکی والی زندگی کو پوچھا جائے گا، تیری نمازوں والی زندگی کو پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے انسان اپنے خالق و مالک کی خالص عبادت اور شکر ادا کرنے اور اعمال صالح کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی اگر وہ کوشش کرتا ہے، دنیا میں جد و جہد کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی کہ یار میں نمازیں ادا کروں گا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں مسجد میں آؤں گا، مسجد کی آبادی کروں گا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، قدم قدم پہ تو چل کے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی ادائیگی کے لیے، تیرا مشن یہ ہے، تیرا ماٹو یہ ہے، تیرے ذہن میں سکیچ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں جو بھی نیکی کے کام کروں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو مسجد میں آتا ہے، قدم قدم پہ تیریاں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، تیرے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جب تیری یہ ادا ہوگی، آسمان پہ بیٹھا ہوا رحمان کی ادائیں یہ ہوں گی، یہ ارے میرے بندے تو زمین پہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، آسمان پہ بیٹھا ہوا میں رب تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ دنیا بھی کماتا جا، رب کو ناراض کر کے نہیں، رب کو راضی کر کے دنیا بھی کماتا چلا جا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا چلا جا، رب کو راضی بھی کرتا چلا جا، مسجد میں بھی آتا جا، رب کو راضی بھی کرتا جا، صلہ رحمی بھی کرتا جا، اپنے رب کو راضی بھی کرتا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، اگر انسان کی زندگی ایسی ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے، اور اگر زندگی میں بیلنس انسان کا آؤٹ ہے، اگر دنیا سے محبت ہے خالی فقط، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر تجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، تجھے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، تجھے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہوگا، تجھے اپنے ضمیر کو بیدار کرنا ہوگا۔ اگر تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر تو کائنات کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان بھی تو ہے کہ دنیا کماتا ہے، ذہن میں یہ ہوتا ہے
کہ میں نے حرام کی طرف نہیں جانا. اگر میں حرام کی طرف بڑھا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اگر اللہ نے عہدہ دیا ہے، رتبہ دیا ہے، شہرت دی ہے، مقام دیا ہے، منصب دیا ہے اور اس کا ناجائز استعمال نہیں کرتا اور سوچتا یہ ہے کہ میرے اس منصب سے میری رعایا کو فائدہ پہنچے اور میں عوام کو فائدہ پہنچانے والا بن جاؤں اور اس کے پیچھے نظریہ یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو کائنات میں تجھ جیسا خوش نصیب انسان اور پھر سرکاری آفیسر، پھر عہدے اور رتبے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں اس قدر دل لگا بیٹھے ہیں کہ مرنا بھول گئے. وہ شاعر نے کہا تھا نا، میں نے ابتدائیہ میں بھی پڑھا ہے، جس دور پہ تھی نازاں دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. جس دور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. دنیا میں ایسا دل لگایا ہے کہ اپنی اوقات بھی بھول گیا، اکڑ کے چلتا ہے، تکبر میں آتا ہے، اپنی انام میں رہتا ہے، اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے، بڑا تکبرانہ سوچ کا مالک ہے. دولت دی ہے، تیرے گھر کے دروازے پہ کوئی آیا ہے تو متکبر بن جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، قبر کی فکر ہی نہیں ہے، حشر کی سختیاں تیرے سامنے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے بندے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دنیاوی زندگی کو ایک طرف کر کے اخروی یعنی کہ آخرت کی زندگی کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے دلوں میں دنیاوی محبت کی جگہ آخرت کی فکر پیدا ہو سکے. یہ حقیقت دنیا، ہم جس دنیا کو اپنے لیے بہت اہم سمجھتے ہیں اور سوچتے یہ ہیں کہ ہمارے بغیر دنیا کا نظام چل سکتا ہی نہیں، ہمارے بغیر تو حکمرانی ہو سکتی نہیں، ہمارے بغیر تو خاندانی نظام چل سکتا ہی نہیں، ہمارے بغیر تو مسجد کا نظام ہی نہیں چل سکتا، ہمارے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چل سکتے. اللہ فرماتی ہیں یہ تم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا. تم سے پہلے بڑے بڑے آئے جو کہتے تھے کہ ہم دنیا کا نظام چلانے والے ہیں، ہمارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا. تو جائیے قبرستان کا چکر لگا کے آئیے، وہاں پہ دیکھیے بڑے بڑے حسین و جمیل، بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے منصب والے وزیر، مشیر، صدر، وزیر اعظم تک وہاں پہ لوگ موجود ہیں. اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر یہ ملکی نظام چل سکتا ہی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور جس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم لاکھ جتن کرتے ہیں، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، اور جسے کمانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور آخر اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تیری میری نظروں میں دنیا کی حقیقت تو ہو سکتی ہے، تیری میری نظروں میں دنیا کی اہمیت تو ہو سکتی ہے، تیری میری نظروں میں سب کچھ دنیا ہی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید کے 4 مقامات سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے دنیا کی حقیقت کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، واضح طور پہ پیغام دے دیا ہے، امت کی رہنمائی فرما دی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھا دیا، محمد عربی کے نام لیواؤں کو بتلا دیا، یہ پیغام دے دیا، یہ میسج دے دیا. جس دنیا میں تم رہنا پسند کرتے ہو، جس دنیا سے تم محبت کرتے ہو، جس دنیا میں تم رہتے ہوئے لاکھ جتن کرتے ہو، دنیا میں رہتے ہوئے لاکھ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہو، جس دنیا میں رہنے کے لیے تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہو، اپنے ایک نوکری کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے تم دیتے ہو، اس دنیا کی اوقات کیا ہے؟ اس دنیا کی وقت کیا ہے؟ جس دنیا سے میں نے بھی محبت کا دم بھرا ہے،
ہے آپ نے بھی دنیا سے محبت کا دم بھرا ہے۔ اللہ نے 4 آیات مبارکہ میں اس دنیا کی حقیقت کو کھول کے فرما دیا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا محض کھیل اور تماشا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 32 ترجمہ کیا اللہ فرماتے ہیں اور دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے۔ آخرت کا گھر انسان کی اصل میں کامیابی ہے، آخرت کا حصول انسان کی کامیابی ہے۔ کاش وہ لوگ یہ راز جان لیتے، یہ راز سمجھ لیتے، دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتے، آخرت کے راز کو سمجھ لیتے۔ آیے تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 20 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا، ظاہری آرائش ہے، آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی کی طلب اللہ نے بتلائی ہے۔ اللہ نے 3 آیات مبارکہ میں دنیا کی حقیقت کو واضح فرما دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہو کثرت کے ساتھ وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کامیابی اس انسان کا مقدر بنے گی جو دنیا کو کھیل تماشا سمجھے گا، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرے گا، دنیا میں رہتے ہوئے متقی اور پرہیزگار والی زندگی بسر کرے گا، دنیا میں رہتے ہوئے نمازی بن جائے گا، دنیا میں رہتے ہوئے تہجد گزار بن جائے گا، دنیا میں رہتے ہوئے رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے گا، ایک ایک منٹ کی قدر کرے گا، دنیا میں رہتے ہوئے رمضان المبارک کے روزوں میں جناب پھر یہ بہانے تلاش نہیں کرے گا، یہ چلاکیاں نہیں کرے گا، مکاریاں نہیں کرے گا، یہ ہیلے بہانے تلاش نہیں کرے گا کہ حافظ صاحب اسی بڑے بیمار ہو گئے روزہ نہیں رکھ سکتے، حافظ صاحب اسی رات نو قیام نہیں کر سکتے کیونکہ ساڈے کمر دے اندر درد ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے ہاں یہ ہیلے بہانے چلنے والے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اسی کا مقدر بن جائے گی، آخرت میں سرخرو وہی ہو جائے گا، آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی جو دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے، جو دنیا میں رب کی رضا کے لیے، جو دنیا کو کھیل تماشا سمجھتے ہوئے 5 وقت کی نمازیں ادا کرے گا، گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو بسر کرنے والا بن جائے گا، مال اکٹھا نہیں کرے گا بلکہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تسی تے ماشاءاللہ سارے سومم تے بکمن تے امیون تے فہم لا یرجعون۔ قسم سے یہ جمعہ کہیں اور پڑھا رہا ہوتا نا تو سبحان اللہ چھال آ جانی سی، تو میں چونکہ تہاڈا پیٹی بھرا مقامی ہے تے مقامی لوگوں کی قدر ہویا کر دی۔ اب بولو تو صحیح، اچھا بولو۔ مقامی لوگوں کی آپ کی نظروں میں ہماری کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، واللہ العظیم یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آپ کبھی ہمارے ساتھ چلے نا تو لوگ ہماری جوتیوں کو اٹھانا فخر سمجھتے ہیں، اور لوگ ہمیں فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں حافظ صاحب کبھی آئے ہو نا، آپ اپنا دیدار بھی کروا جاؤ اور جناب ہمیں جمعہ بھی پڑھا جاؤ، ہم آپ کے منتظر رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیسی خوش نصیبی کی بات ہے، آپ مقتدی ہیں میرے لیے، آپ بڑے بہترین انسان ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ہمارا خیال رکھتے، ایسا ہی ہے نا؟ اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ مساجد میں مقتدی اپنے ائمہ کرام کا خیال رکھتے ہیں، لیکن
میرے خیال میں آپ کی یہ واحد مسجد ہے جہاں پہ آپ کا امام و خطیب آپ کی فکر میں رہتا ہے۔ کس کی فکر میں رہتا ہے؟ آپ کی فکر میں رہتا ہے۔ مجھے کتنی فکر تھی یار یہ صف ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہم نے اپیل کی 4700 روپیہ اکٹھا ہوا، بحمد اللہ تعالیٰ 13,700 روپے کی یہ میں نے آپ کی خاطر یہ میں نے بچھوا دی ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کی خاطر۔ آپ نمازیں پڑھیں گے، مجھے دعا دیں گے، اور جو بھائی ہمارا اس وقت سکاٹ لینڈ میں بیٹھا، ہماری بہن اسلامی بیت جو اس وقت سکاٹ لینڈ میں بیٹھی ہے، ایک ہی فون پہ میں نے انہیں کہا ارے میری بہن ہم نے مسجد کی نمازیوں کے لیے قرین لینی ہے، 4700 روپیہ ہم نے وہاں مقامی طور پہ اکٹھا کیا ہے، باقی ہمارے اندر سکت نہیں ہے، ہم مال دینے والے نہیں ہیں، لہذا آپ ہمیں باقی رقم بھیجیں نا۔ انہوں نے کہا حافظ صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل آپ کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کو سلامت رکھے، اور دعا تے کر دیو اللہ اس بہن کو سلامت رکھے، اللہ اس بہن کی زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ اس بہن کو دن رات رزق کی فراوانی نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مزید استقامت نصیب فرمائے، اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ایک دو واقعات میں آپ کو بتا کے پھر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، کہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کی فکر کیسے کرتے تھے؟ آئیے ایک دو واقعات۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کی فکر کرتے، اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ اے پیغمبر کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، یہ اللہ تعالیٰ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے میسیج دے رہے ہیں امت کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس بات کا اعلان کروا دیا، اے میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے خوفناک دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے، اور اس روز جو اس کے عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم فرما دیا، اور اللہ کے عذاب سے بچ جانا انسان کی بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ یہ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میری تیری فکر مال تک محدود، تیری میری فکر اولاد تک محدود، میری تیری فکر اپنے کاروبار تک محدود۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی فکر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، دنیا میں جو نافرمانیاں نہیں کرے گا، اللہ کی نمازیں پڑھے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے حضرت عمر بن خطاب، کون عمر امیر المومنین، کہ جہاں سے حضرت عمر کا گزر ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا، وہ عمر کیسا خوف دل میں۔ اگر حضرت عمر فرماتے ہیں اگر آسمان سے کوئی پکارنے والا پکارے اے لوگو تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے ڈر ہے وہ آدمی میں عمر نہ ہوں، میں عمر نہ ہوں۔ اور اگر آسمان سے پکارنے والا پکارے اے لوگو تم سب جہنم میں جانے والے ہو سوائے ایک آدمی کے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ہوں گا۔ اتنا خوف حضرت عمر کی زندگی میں اور تو لوگوں کا حق کھا جائے فکر کوئی نہیں، تو اور میں سودی نظام میں جکڑ جائیں تو فکر کوئی نہیں، رشوت لینے والے بن جائیں تجھے میری فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پرسنا میں ایک میں نے چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا، اکثر لوگ جانتے ہیں، میرے پاس مجسٹریٹ صاحب آ گئے، فرسٹ اول کے مجسٹریٹ صاحب میرے پاس آ گئے، کہنے لگے حافظ صاحب آپ یہ چیزیں کیسے فروخت کر رہے ہیں؟ میں نے بتلایا جی ایسے کر رہا ہوں۔ کہتا جی آپ کے ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے میرے ریٹ سب سے زیادہ کم ہے کیونکہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے اور عوام کی خدمت کا جذبہ ہے۔ کہتا ہے نہیں حافظ صاحب آپ کو 500 روپے ادا کرنا پڑے گا، یہ جرمانہ ہے، وگرنہ آپ کو حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا جی حوالات سے ہم گنہگار ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ ہمیں لے جائیں جا کے بند کر دیں، ہمیں کیا ہے، کوئی فکر نہیں ہے حوالات میں بند ہونے کی، کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ کہتے نہیں 500 ادا کرنا پڑے گا آپ کو، یہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ چیز سستی کیوں دے رہے ہیں؟ اوپر ریٹ لسٹ کے مطابق آپ کیوں نہیں دے رہے؟ 4 روپے کا فرق تھا، 500 کا جرمانہ کر دیا۔ دل میں ایک ذرہ برابر بھی خوف نہیں آیا، اللہ سے ڈر نہیں لگا کہ میں کل اللہ کے حضور اگر اسی عمل پہ میری پکڑ ہو جائے
تو وہاں پہ میرا چھٹکارا کیسے ہوگا؟ اور نہ جانے کئی آفیسر ایسے ہیں جو صبح شام ایسے ہی راشی بن کے رشوت لے کے لوگوں کا مال لے کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ لوگوں کا مال اکٹھا تو کر رہے ہیں ظاہری طور پہ، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا اللہ ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا. پھر ایسے لوگوں کی کوئی دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہے. تو میرے دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر تھا، نبی پاک کے دل میں ڈر تھا، فکر تھی، حالانکہ معصوم عن الخطا تھے نبی پاک. حضرت عمر کی ساری زندگی اللہ کی ریاضت میں گزر گئی. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس بیٹھے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے عمر، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن قبر پہ بیٹھ کے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ فکر دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مالدار بھی ہیں، صاحب حیثیت بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قبر پہ بیٹھ کے زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، اور دہڑی مبارک آنسوؤں کے قطرات سے تر ہو جاتی ہے. گزرنے والے نے پوچھا، عثمان کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا، محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا، یہ قبر انتہائی مشکل گھاٹی ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ تمام منازل آسان سے طے کر جائے گا، اور جو اس میں کامیاب نہ ہو سکا وہ یہیں پہ پھنس جائے گا، قبر اس کو اپنے آپ میں جکڑ لے گی، پسلیاں دائیں والی بائیں، بائیں والی پسلیاں دائیں کی طرف ہو جائیں گی، قبر تنگ ہو جائے گی، قبر میں عذاب ہوگا، وہاں پہ سانپ، یہ ساری چیزیں اللہ قبر میں مسلط فرما دے گا. عثمان اس لیے روتا ہے، عثمان کو فکر ہے قبر کی، قبر کہیں میری خراب نہ ہو جائے، میں قبر کو اپنی کشادہ رکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے دوستو، میری اور آپ کی کتنی فکر ہے؟ بس ہم نے فکر کرنی ہے. دنیا بھی آپ ساتھ کمائیں، کوئی بعید نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آپ اپنی آخرت کو مت بھلائیں. دنیا میں دل لگی کریں، لیکن ساتھ اللہ کے ساتھ بھی دل لگی کریں. جہاں لوگوں سے ملاقات کے لیے آپ متلاشی ہوتے ہیں، متنمی ہوتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ یار میں فلاں سے میری ملاقات ہو جائے، وہیں پہ اللہ سے ملاقات اور اس کا دیدار بھی دل میں پیدا ہو جائے. رسول اللہ سے پوچھا گیا، اے محبوب پیغمبر، آپ اللہ کی ہاں دیدار کرنا پسند فرمائیں گے یا دنیا میں رہنا پسند فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا میں رہنا پسند نہیں بلکہ اللہ کا دیدار کرنا پسند کروں گا. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ یار ہم دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں، آخرت میں اللہ کا دیدار پسند کرنا، دیدار کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہترین موقع ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے 5 وقت کا نمازی بن جائے، اگر کوئی راشی ہے وہ اپنے اس رشوت والے کام سے اللہ کے حضور توبہ تائب ہو جائے، اگر کوئی جناب دل میں فکر نہیں آخرت کی وہ اپنے دل میں آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے. سب سے زیادہ اس کی ترجیح ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن آسمان پہ بیٹھا ہوا رب ناراض نہ ہو جائے. بس یہ فکر آپ کے دل میں اگر پیدا ہو گئی نا تو یقین جانیے آپ کوئی بھی گناہ نہیں کر سکیں گے. دل میں جب یہ خوف پیدا ہو گیا کہ یار مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، زانی اگر زنا کرتا ہے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی بے نماز ہے، اذان کے وقت جماعت کے وقت مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے یار میں نے اگر اللہ کے ہاں نماز نہ پڑھی، میں نے مسجد میں نہ گیا، اللہ کی آواز پہ لبیک نہ کہا، تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھ سے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، تو یقین مانیے پھر انسان کبھی بے نماز نہیں رہ سکتا. تو اس لیے باتیں کرنے کے لیے تو بہت ہیں، لیکن وقت میرے پاس ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے. آخرت کی فکر اگر آ گئی تو دنیا میں انسان کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور سرخرو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.